عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیو، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح داسنا کے ٹیمپل میں، مندر میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات سنانا ہے۔ اور کس طرح ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں جو خواتین پر حملے کیے جانے کی فوٹیج آ گئی ہیں۔ میں آپ کو کس طرح بی جے پی کے کارکنان توڑ پھوڑ مچا رہے ہیں اپنے ہی دفتر میں، وہ ایک نئی ویڈیو آئی ہے، وہ بھی وارانسی کی گیان واپی مسجد کے خلاف مقدمے پر سماعت کی خبر آ رہی ہے۔ تو کس طرح سے اس وقت نیتنیاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور بیگو سرائے میں پودا اکھاڑنے کے الزام میں پڑوسی کے بچی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ کیرالہ میں بی جے پی کو کس طرح جھٹکا لگا ہے وہ، اور درخت کاٹنے کے دوران بندروں نے کس طرح لوگوں پر حملہ کیا۔ فرانس میں اب حلال مرغی کو حلال کرنے کے طریقے پر بھی جو ہے پابندی لگانے پر فرانسیسی مسلمان احتجاج اور غصے میں آ گئے۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہمیں ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں، اس کی تفصیلات یہاں نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے کچھ ویڈیوز ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو جو آ رہی ہے اس وقت مغربی بنگال سے، کس طرح سے خود بی جے پی کے کارکنان بی جے پی سے ناراض ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ دفتر میں کس طرح اس کے کارکنان توڑ پھوڑ مچا رہے ہیں، کوئی بھی کرسی سلامت نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں، نہ کوئی ٹیبل۔ یہ حالات ہے اس وقت بنگال میں بی جے پی کے، خود انہی کے کارکنان جو ہے پوری طرح سے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ کل بھی میں نے ایک ویڈیو دکھایا تھا مغربی بنگال کے مالدہ کی، اور اب یہ دوسرے کسی شہر سے آ رہی ہے، اور لگاتار یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ کس طرح مغربی بنگال میں جو بی جے پی اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ سونار بنگلہ بنائے گی، خود کارکنان دیکھیے کس طرح سونار بنگلہ بنا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، اسلاموفوبیا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف جس طرح سے ان گزشتہ کچھ سالوں میں جس انداز میں جو ہے پوری طرح سے فرقہ بندی ہو رہی ہے، جس طرح سے پوری منصوبہ بند سازشیں ہو رہی ہے، اور اس کو سوشل میڈیا اور میڈیا نے جس انداز میں بڑا چڑھا کر کے پیش کیا، اس کی وجہ سے کس طرح سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور جس طرح کے تبصرے سوشل میڈیا میں آ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر کے اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے آنے والے دن جو ہے بھارت کے لیے کتنے کٹھن ہو سکتے ہیں۔ یہ جو اس وقت ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی مندر کی ہے جس مندر میں پانی پینے کی وجہ سے ایک مسلم جو نابالغ لڑکا تھا اس پر حملہ کر دیا گیا تھا، اس کو مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار جو ہے یہ معاملہ بڑھتا گیا، اس مندر کو جو ہے پوری طرح سے نشانے پر لیا گیا، اور بہت سارے الگ الگ طرح کی چیزیں پیش کر کے جو ہے اس معاملے کو بہت زیادہ سے جو ہے سرخیاں دی گئی۔ آپ کو بتا دوں کہ صرف دہرادون میں 150 سے زیادہ مندروں میں باہر بورڈ لگا دیا گیا تھا کہ نان ہندوز ناٹ الاؤڈ، یعنی غیر ہندوؤں کو مندروں میں الاؤ نہیں ہے۔ ایسے میں یہ مندر جو بہت زیادہ سرخیوں میں چھایا ہوا تھا، اس دن اس میں بڑے طرز پر ایک بورڈ لگایا گیا، نان ہندوز جو ہے ہندوؤں کو جو غیر ہندو ہیں ان کو ٹیمپل میں اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح لوگوں کا جمگھٹا جمع ہو گیا اور کس طرح کے نعرے یہاں پر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا میں یہ جو ہے لگایا، اس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں کہ اگلے ہندوستان کو بھگوان ہی بچائے، آخر یہ کس طرح کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے مندروں میں، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہوئے تبصرے کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی۔ میں کچھ آواز کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں، پھر اگلی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔
تو ناظرین یہ حالات ہیں، اگلے دنوں میں بھارت میں کس طرح کی سچویشن پیدا ہونے والی ہے یہ تو نہیں جانتے، لیکن البتہ جو ہے بھارت اپنی جمہوریت اور اپنی خاص پہچان کو ختم کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا کردار حکومتوں کا، انتظامیہ کا، میڈیا کا اور کچھ بھگوا اور ہندوتوا تنظیموں کا ہے جو لگاتار امن کے ماحول میں بھنگ ڈالتے جا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو روہنی کی یہ ویڈیو دکھاؤں جہاں پر دو لوگوں نے کس طرح راہگیر عورتوں کو لوٹنے کی کوشش کی۔ یہ ویڈیو اس وقت پوری طرح سے جو ہے وائرل ہو رہی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ میں قید اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دو خواتین پر بائک سوار لٹیرے اور حملہ آور آ کر کے حملہ کرتے ہیں اور ان سے چھین کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ مجنو کا ٹیلہ نامی جو نارتھ دلی میں ہے وہاں کی یہ ویڈیو ہے، اور دن دہاڑے یہاں پر عوام کے سامنے اس طرح کی لوٹ کھسوٹ مچا رہے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے دلی میں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہی دونوں لوگ آگے بڑھ کر کے ایک 45 سالہ نیپالی خاتون کو بھی انہوں نے مرڈر کر دیا ہے۔ بہرکیف اب یہ دونوں لوگوں کو پولیس کی جانب سے گرفتار کر لینے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات اور کس طرح جرائم پنپ رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بے روزگاری عام ہونے کی وجہ سے، نوجوانوں میں کسی طرح کی روزگاری نہ ہونا اور مہنگائی کا بے حد بڑھ جانا، اور ایسے بہت ساری دشواری اور تمام چیزوں کے درمیان جرائم اسی طرح سے بڑھتی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں وارانسی۔ کاشی وشوناتھ مندر اور گیان واپی مسجد معاملے کی سماعت پیر کے روز یعنی کل کی جائے گی۔ دسمبر 2019 میں ایڈوکیٹ وجے شنکر رستوگی نے سومبو جیوتر لنگا بھگوان وشویشور کی جانب سے سول جج کی عدالت میں درخواست دائر کی تھی، جس میں آثار قدیمہ ASI کے ذریعے گیان واپی کمپلیکس کا سروے کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ یہ درخواست سومبو جیوتر لنگا بھگوان وشویشور کے نیکسٹ فرینڈ نمائندے کی حیثیت سے دائر کی گئی تھی۔ بغیر ناظرین جنوری 2020 میں انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے جواب داخل کرتے ہوئے گیان واپی مسجد اور احاطے کا ASI کے ذریعے سروے کرانے کا مطالبہ کیا۔ خیال رہے کہ گیان واپی میں پوجا کی اجازت کے لیے پہلی درخواست 1991 میں دائر کی گئی تھی۔ بغیر ناظرین گرامی، یہ ایک تاریخی مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ اس جگہ کو لے کر کے ہمیشہ سے تنازع رہا ہے، لیکن ان تمام چیزوں پر جو ہے اس وقت روک لگ گئی تھی جب یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے اب جو ہے کسی بھی چیز پر دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، جو جیسی ہے ویسی رہیں گی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا، اس فیصلہ آنے کے بعد جو ہے بھگوا داریوں کا اور جو لوگ اس طرح کی چیزوں پر نگاہ رکھے ہوئے تاریخی مسلم مساجد پر اور عیدگاہوں پر، ان کی آنکھیں اس وقت لال ہو چکی ہیں، اور وہ پوری طرح سے بابری مسجد کا جس طرح فیصلہ آیا اس کو لے کر کے وہ پر امید ہو چکے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی ان کو عدالت سے اسی طرح کا فیصلہ ملے گا جو بابری مسجد کے سلسلے میں ملا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت عدالتی انتظامیہ عدالت پر اور جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اور جس طرح کے نوٹس اور جس طرح کی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے یہ بات محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے اس وقت بھارت کا ہر شعبہ کچھ خاص لوگوں کے قبضے میں آ چکا ہے۔ آئیے ناظرین میں آپ کو لے چلوں بیگو سرائے، یہاں پر ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے۔ بہار کے بیگو سرائے ضلع کے برونی تھانہ علاقے میں انسانیت کو شرمسار کرنے والا واقعہ رونما ہوا۔ الزام ہے کہ ایک 12 سالہ بچی کو گھر سے پودا اکاڑنے پر مٹی کا تیل ڈال کر نذر آتش کر دیا گیا۔ بچی کو سنگین حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے۔ ایک پولیس افسر نے IANS کو بتایا کہ شیورونا گاؤں میں ایک 12 سالہ بچی اپنے گھر کے باہر کھیل رہی تھی۔ اس نے اپنے پڑوسی سکندر یادو کے گھر میں لگے کندری یعنی سبزی کی ایک قسم کا پودا اکھاڑ دیا۔ الزام ہے کہ اس کی اطلاع ملنے پر سکندر اور اس کی بیوی کویتا دیوی نے بچی کی خوب پٹائی کی۔ انہوں نے اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ برونی تھانے کے انچارج سریندر سنگھ نے اتوار کے روز بتایا کہ اس واقعے کی FIR ہفتے کے روز برونی تھانے میں درج کرائی گئی۔ بچی بری طرح سے جھلسی ہے، اس کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے، اس کی حالت نہایت سنگین ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک چھوٹا سا پودا اور بچی کھیلتے کھیلتے اس طرح کے نہ جانے کتنے کام کر جاتے ہیں، لیکن یہ ظالم میاں بیوی نے جو ہے اس بچی کو زندہ ہی جلا دیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ کس طرح کی حیوانیت ہے کہ ایک بچی کھیلتے کھیلتے پودا اکھاڑ دیتی ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، اور یہ حالات ہیں اس وقت UP کے۔
नाज़रीन गिरामी, केरला में बीजेपी को झटका लगा है। केरला असम्बली इंतखाबात के लिए एनडीए की 3 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगियां मनसूख होने के बाद आज केरला हाईकोर्ट से रुजू किया। अदालत आलिया अर्जियों पर समाअत के लिए आज एक खुसूसी इजलास मुनक़िद करेगी। रियासत में आइंदा 6 अप्रैल को पोलिंग असम्बली इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। ख्याल रहे कि थलासेरी, गुरुयार और देवी कल्लम में नामजदगियों की जांच के बाद मुतल्लिक़ा पोलिंग अफसरान ने गुज़िश्ता रोज़ नामजदगियों को खारिज कर दिया था। बहरकैफ 3 अफराद की इस तरह उम्मीदवारों की नामजदगियाँ रद्द करने की वजह से बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को अब देखना है कि इस सिलसिले में फ़ैसला क्या होता है। नाज़रीन गिरामी, दरख्त काटने के दौरान बंदरों ने 35 से ज़ायद अफराद के साथ ऐसा ज़ख्मी कर दिया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक बंदर ने 1-2 नहीं बल्कि 35 से ज़्यादा अफराद को शदीद तौर पर ज़ख्मी किया। बंदर ने इस तरह से लोगों को ज़ख्मी कर दिया कि सब लोगों को इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा। बंदरों ने जिस तरह से हमला किया है उसको देखकर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमला कितना शदीद था। दरअसल मुंबई के मरोल इलाके में आरे रोड पर मेट्रो 3 का काम जारी है और इस काम के तहत 9 माह कबल मेट्रो में काम करने वाले मुलाजिमीन की जानिब से आरे में कुछ दरख्त काटे गए थे। उन्हीं दरख्तों पर बंदर रहा करते थे। दरअसल 4 बंदरों की टोली थी। जैसे ही दरख्त काटे गए, बंदरों की टोली अचानक मेट्रो मुलाजिमीन पर हमला कर दिया। ख़ास तौर पर जेसीबी चलाने वाले ड्राइवर जद में आ गया। बंदर टोपी पहने नज़र आने वाले मुलाजिम पर हमला कर देते हैं। ख़ास तौर पर मुंबई का सेरबिन इलाका, अंधेरी, MIA, DC, मरोल, साकिनाका और चकाला के इलाकों में इन बंदरों ने दहशत पैदा कर दी है। इनमें से एक बंदर को 16 मार्च को पकड़ा गया था। इस बंदर के बारे में कहा जाता है बंदरों का सरदार है। बंदर बोरीवली नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के कब्ज़े में है। तो नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि जो बंदर जिन दरख्तों पर रहते थे उस दरख्तों को काटेंगे तो वहाँ जिन्होंने आपके घर पर अगर कि ये कब्ज़ा कर लेता है और नीचे गिरा देता है तो ज़ाहिर सी बात है आपको भी गुस्सा आएगा। बंदरों की भी जान होती है और बंदरों ने इस तरह से जो है अपने ठिकानों पर अपने दरख्तों को काटने की वजह से यहाँ पर जो है मुलाजिमीन को निशाना बनाया और इस सिलसिले में पूरी छानबीन चल रही है और बंदरों ने लगातार ज़ख्मी करने की कार्रवाई इस वक्त सोशल मीडिया में भी ये खबरें शाये हो रही हैं और बड़े पैमाने पर बंदरों की इस टोली को लेकर के इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसे जारी हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ फ्रांस ने इस्लामी उसूलों के तहत मुर्गी के ज़बा करने पर पाबंदी आयद कर दी। फ्रांस में जिस तरह से इस्लामोफोबिया फैल रहा है और जो कुछ हुआ ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। मैंने कई प्राइम टाइम में इस सिलसिले में आपके सामने रखा। एक एक चीज़ पर, बल्कि अभी हाल ही के दिनों में न जाने कितने इस्लामिक सेंटर्स और मसाजिद पर ताले लगा दिए गए, पाबंदी आयद कर दी गई और इस वक्त इस्लाम से जुड़े हर चीज़ पर जो है पाबंदी आयद करने की कोशिशें हो रही हैं फ्रांस हुकूमत की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब से वो अपना अलग ही चेहरा आलम इस्लाम को दिखाने की कोशिश करता है। जुलाई में मुर्गी को हलाल तरीके से ज़बा करने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। फ्रांसीसी मुसलमान हुकूमत के इस फैसले पर खासे बरहम है। पेरिस की मस्जिद के इमाम शमसुद्दीन हाफिज़, लेवन मस्जिद के डायरेक्टर कामिल कुप्ताने और आइवरी मस्जिद के इमाम खलील मरऊन ने मुश्तरका बयान में कहा कि फ़्रांस की हुकूमत का फ़ैसला मुसलमान मुखालिफ फ़ैसला है। उन्होंने कहा कि फ़्रांस की हुकूमत से बारहा रब्ता किया गया लेकिन हुकाम कोई जवाब नहीं दे रहे। मुश्तरका बयान के मुताबिक फ़्रांसीसी हुकूमत का फ़ैसला मजहबी अक़ाइद पर आज़ादी को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। फ़्रांसीसी मुसलमानों ने हुकूमत के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय ममालिक में फ़्रांस और बेल्जियम मुसलमान मुखालिफ कवानीन बना रहे हैं। फ्रांस के हुकाम ने हाल ही में पेरिस के मुज़ाफ़ती इलाक़ों में शराब खाने और सूअर का गोश्त फ़रोख्त करने की दुकानें खोलने की इजाज़त दी है। ये मुसलमान अक्सरियत इलाक़े हैं जहाँ इससे पहले इस तरह के कारोबार नहीं हुआ करते थे और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं बेची जाती थी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि फ़्रांस के सदर जो इस वक्त इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुका है, लगातार ये गुस्ताखियाँ करता रहता है। अब वो जो है मुसलमान अक्सरियत इलाक़ों में शराब खाने खोलने की भी इजाज़त दे रहा है, सूअर का गोश्त फ़रोख्त करने की भी इजाज़त दे रहा है और दूसरी जानिब हलाल ज़बीहा पर पाबंदी लगा रहा है। यूरोप में जानवरों की हुकूक की तंजीमें इस्लामी तौर पर ज़बह को दुरुस्त करार देते हैं। उनका कहना है कि जानवरों को एकदम झटके से ज़बह करना किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस की हुकूमत जानवरों को हलाल तरीके से ज़बह करने पर पाबंदी लगा रही है और सिर्फ इसकी एक वजह है कि वो मुसलमान मुखालिफ है। कहते हुए फ्रांसीसी मुसलमान इस वक्त अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ जो है आलमी बरादरी को आवाज़ उठाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات